السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ٹاک ود عمران علی۔ میں اس وقت موجود ہوں کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر کامرس اینڈ انڈسٹری رانا احسان افضل صاحب کے پاس۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ بہت مہربانی، تھینک یو سر آپ سے دو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، ایک اکانومی جو موجودہ صورتحال اور پاکستانی سیاست۔ سر پہلے یہ فرمائیے گا کہ ڈار صاحب کی واپسی ہوئی اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کو آفس چھوڑنا پڑا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب پاکستانی معیشت کو ٹھیک کر پائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ایم این اے نہیں ہیں، سینیٹر نہیں ہیں، تو ان کا جو ٹینیور تھا فیڈرل منسٹر کا وہ صرف 6 ماہ کا تھا، تو وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں وہ ٹینیور ختم ہو رہا تھا اور پھر وہ ایز این ایڈوائزر وہ کنٹینیو کر سکتے تھے۔ لیکن کیونکہ دار صاحب واپس آ رہے تھے اور آپ کو فیڈرل منسٹر فائنانس کا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ فائنانس منسٹری سب سے اہم وزارت تھی، اور دار صاحب اس عہدے کے اوپر 3 دفعہ پہلے کام کر چکے تھے اور بڑے بہترین طریقے سے کام کر چکے تھے، تو یہ انہوں نے وہ فیڈرل منسٹری کا جو عہدہ ہے وہ سنبھالنا تھا۔ تو ان کی جو واپسی تھی وہ میرے خیال سے یہی پلان کیا گیا تھا کہ جب ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا تو تب وہ اس وقت جو ہے وہ آ کے وہ اس عہدے کو سنبھالیں گے۔ دیکھیں، مفتاح صاحب نے بڑا زبردست کام کیا، اور جو معاشی ایک کہنے کھائی میں پاکستان کی اکانومی کو عمران خان نے پھینکا ہوا تھا، جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس تھا، جو آئی ایم ایف کے معاہدے سے یو ٹرنس تھیں اور اس کی وجہ سے ایک لکوڈیٹی، ڈالر لکوڈیٹی کا کرائسس تھا، تو وہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو دور کرنا تھا، اس ملک کو سری لنکا بننے سے بچانا تھا، اور اس میں مفتاح صاحب نے بڑا بہترین کام کیا، اور ہمیں وہ مشکل اقدامات لینے پڑے جس کے اندر جو ہے وہ بجلی کے نل اور پیٹرول کی جو قیمتوں کو بڑھانا اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کا ہونا، تو یہ سب وہ چیلنجز تھے جن کو فیس کیا مفتاح صاحب نے، اور اب دار صاحب آئے ہیں تو وہ آگے اسی جو کوشش کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ لیکن میں صرف آپ کے آڈینس کو یہ بتا دوں کہ ابھی دنیا میں ایک کرائسس چل رہا ہے، اور جو آرگنائزیشن آف اکنامک ڈیولپمنٹ کوآپریشن ہے، وہ پروجیکشن اس نے دنیا کی جی ڈی پی کی گروتھ کی 4% دی تھی سال کے شروع میں، ابھی وہ انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر کے 2.2% کر دی۔ تو ہم بھی اسی دنیا کے حصہ میں ہیں، اسی دنیا کا پارٹ ہیں، اور ہمیں بھی وہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انرجی کرائسس دنیا کے اندر ہے۔ تو ان مشکل حالات میں دیکھیں، دار صاحب نے جو چیزیں اناؤنس کی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے اور اس کو طاقتور ہونا چاہیے، اور ان کے خیال میں یہ 200 سے نیچے جانا چاہیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ روپیہ مضبوط ہونے سے جو آپ کا جو تاجر حضرات ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، ان کے لیے کاسٹنگ کرنے میں بھی آسان۔ سر یہ فرمائیے گا، آپ نے جیسا کہ کہا کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے، تو جب ریلیف دینا تھا تو ڈار صاحب آ گئے، تو یہ آپٹکس نہیں ہے کہ ڈار صاحب آئیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، یوٹیلیٹیز بل میں ریلیف دیں گے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دیں گے، جسے کیونکہ پی ایم این نے الیکشن میں بھی جانا ہے، تو تاکہ ایک اچھا پوسٹر عوام میں جا سکے۔ دیکھیں، دار صاحب فیڈرل منسٹر جس طرح میں نے کہا کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے، اور دار صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے فیڈرل منسٹر بننا تھا، تو ان کے ساتھ مفتاح صاحب کو آفر ہوئی کہ آپ کابینہ کا حصہ کنٹینیو کریں، لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ تھوڑا سا ذرا ریسٹ کریں گے اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ واپس سیاست کی طرف رخ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ اس چیز کا مسئلہ تھا آپٹکس کے علاوہ۔ دیکھیں، ابھی مفتاح صاحب کنٹینیو کرتے تو وہ بھی یعنی کہ اسی طرح کی ریلیف لے کے آتے، اور اب دار صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں یا وہ آگے ہیں، انہوں نے قلم نام سنبھال لیا ہے، تو وہ کیونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر سر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل بھی اسی طرح کا ریلیف دیتے تو پھر ان کو کس بیس پہ نکالا؟ خراب کارکردگی پہ نکالا؟ نہیں، ان کو اس لیے نکالا تو نہیں، ان کو اس لیے ان کا ٹینیور ختم ہوا کیونکہ وہ 6 مہینے سے آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے، ایز اے فیڈرل منسٹر وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے، ایز این ایڈوائزر وہ کنٹینیو کر سکتے تھے، اور جب دار صاحب آ گئے تو وہ فیڈرل منسٹر کے لیے سب سے جو مناسب شخص تھے وہ دار صاحب تھے۔ سر آپ اکانومی کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ موجودہ حکومت نے عام عوام اور غریب لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کیا اقدامات کیے، اور اسپیشلی جو بجلی کے بل ہیں اس سے عوام کو بہت جینا مشکل ہے؟ دیکھیں، بجلی کے بلوں کا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو ایف پی اے لگا، کیو ٹی اے لگا، اور بہت زیادہ لگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ مہنگے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، ایف پی اے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایوریج جو کاسٹ جو بجلی جتنی کی بنتی ہے، ہر مہینے کاسٹ مختلف ہوتی ہے بجلی کی، تو جس مہینے کاسٹ ایوریج سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایف پی اے کی مد میں لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 10 روپے کا یونٹ اگر پاکستان
میں بنتا ہے اور اس مئی کے مہینے میں کاسٹ جو ہے وہ 12 روپے ہو جائے تو 2 روپے آپ کو FTA لگتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو مئی 2021 تھا اس میں 65 ارب روپے کا FTA تھا. مئی 2022 میں وہی FTA 200 ارب کا. کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کی LNG جو ہے وہ دنیا میں مہنگی ہے. کیوں ہوا؟ کیونکہ کوئلہ جو $100 کا تھا وہ میٹرک ٹن وہ $400 پہ چلا گیا, 4 گنا مہنگا ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ جو کروڈ آئل جو $70 پہ تھا عمران خان کے دور پہ, وہ اس کے جانے کے وقت وہ $126 کا ہو گیا, اور وہ آیا کب؟ وہ ہمارے دور میں $126 والا کروڈ آیا. تو جب مہنگا ایندھن ہوئے گا تو اس سے مہنگی بجلی بنے. تو یہ دنیا میں یہ کرائسس ہے کہ پاور کی کاسٹ جو ہے وہ دگنی تگنی ہو گئی ہے, اور پاکستان بھی اس کرائسس سے جو ہے وہ گزر رہا ہے. تو یہ عوام کے لیے بڑا مشکل ہے. اس کے لیے دیکھیں جو ہم نے 300 یونٹ سے نیچے والوں کو FTA کا ریلیف دیا, کہ اس کو ہم نے موخر کیا اور ایوریج آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کو آسانی ہو بل پیدا کرنے میں. لیکن دیکھیں اگر عمران خان کے صاحب کے پاس کوئی حل ہے کہ مہنگے ایندھن سے سستی بجلی بنانی ہے تو وہ ہمیں بتا دیں, ہم بنا دیں. سر ان کا بنیادی طور پہ جو کویشچن تھا وہ کہتے تھے کہ جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے, لوگ تھے جو اکانومی کو سمجھتے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ آپ قیمتیں کم کریں. حالانکہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں, تو ہمارا موقع یہ تھا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ PML کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں زیادہ ہیں, تو اس لیے ہم قیمتیں کم نہیں کر سکتے. یہ تو آپ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا, یہ بحث تو کبھی نہیں ختم ہوگی. لیکن عمران خان کی جو ٹیم کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 4 وزراء خزانہ چینج کیے, اور اب لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی 2 چینج کر دیے, لیکن اس کی وجہ چینج نہیں کیا, ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا. لیکن 4 وزراء خزانہ بڑے شارٹ پیریڈ میں چینج ہوئے, اور ان کے جو اپنے آخری جو وزیر تھے شوکت ترین صاحب, انہوں نے کہا کہ ملک کی کوئی فائنینشیل ڈائریکشن نہیں تھی. ہفتہ پہلے قلم دام سنبھالنے سے پہلے یہ انہوں نے کوئی بریفنگ دی کہ کوئی ڈائریکشن لیس چل رہی تھی اور پالیسیز غلط تھیں. تو وہ وہاں ہم ان کی تنقید کرتے تھے, اور ہم ضرور کہتے تھے کہ مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے. تب تو یہ کروڈ آئل میرے خیال سے پہلے سال میں تو یہ $60 پہ تھا, تو تب یہ تو 50 روپے انہوں نے ٹیکس لیا ہے سیل ٹیکس کی مد میں, پیٹرولیم لیوی کی مد میں, اور تب تو ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی IMF کی کہ شاید آپ اتنا زیادہ کریکٹ کریں. تو وہ ہم اس چیز کی تنقید کیا کرتے تھے. آج دنیا کے اندر میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ماحول چینج ہو گیا ہے, تو آج اگر تو کوئی آلٹرنیٹیو رستہ ہے تو ہمیں بتائیں, اس کو ہم جو ہے وہ اپنا لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا وہ آغا صاحب ہوتے تھے, بڑے مشہور ہوئے تھے, جو وہ پانی سے گاڑی چلانے کا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا. عمران خان اور آغا صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے. عمران خان صاحب کے پاس کسی پاکستان کے معاشی پرابلم کا حل نہیں ہے, لیکن وہ والی سلوشن دے رہے ہیں کہ میں پانی سے گاڑی چلا. سر ابھی ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, کیا ڈار صاحب ڈالر کو 200 روپے سے کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں ایک بہت بڑا حجم جو ہے وہ بلیک اکانومی کا ہے, اور اس کے اندر جو اسپیکولیٹرز ہیں ان کا بڑا ایک برا رول رہتا ہے کہ وہ اسپیکولیشن کرتے ہیں اور وہ مارکیٹ کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ والا ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر اگر ہم قابو پا لیں تو ڈالر کی جو حقیقی ویلیو ہے وہ کم ہے. تو وہ ہم اس حقیقی ویلیو پہ جا رہے ہیں, ہم اس کو مصنوعی طور پہ نہیں مینیپولیٹ کر رہے, ہم اس کو زبردستی نیچے نہیں لے کے آ رہے. جو اسپیکولیٹر ہے, جو ہنڈی کرتا ہے, جو اسمگلنگ کرتا ہے یا ڈالر کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس کو ہم پکڑ کر رہے ہیں. وہاں ہم چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں. ہم فارن ایکسچینج جو کمپنیز ہیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. ہم نے ابھی بینکوں کو بڑا سخت قسم کا ایکشن ان پہ لیا ہے, ان کو پینلٹیز چارج کی ہیں کہ وہاں کوئی مینیپولیشن نہ ہو رہی. تو یہ اور پھر ڈار صاحب کی اپنی ریپوٹیشن کہ وہ ایک بڑے منجے ہوئے فائنانس منسٹر ہیں, اور ان کی ریپوٹیشن ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو الاؤ نہیں کرتے. تو وہ ریپوٹیشن جو ہے ان کی, اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ آ رہا ہے ڈالر میں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سال کا ٹوٹل اخراج ہے اور جو ہمارا انفلو ہے ڈالرز کا, وہ ہم نے میچ کیا ہوا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم ریزرو بھی اس سال کے فائنینشیل ایئر کے اینڈ میں بلڈ اپ کریں گے. تو ڈالر جو ہے وہ آپ کا کمزور ہوگا, روپیہ اسٹرینتھن ہوگا, انشاءاللہ 200 سے نیچے آئے گا یا 200 کے قریب ہوگا. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک فارن ایکسچینج کی اسٹیبلٹی ملے گی جو پچھلے 3.5-4 سالوں سے نہیں ملی.
ابھی سر ڈار صاحب آ گئے ہیں, اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں, تو ڈار صاحب کی جو پرفارمنس ہے کارکردگی, کیا میاں نواز شریف کی واپسی پاکستان میں اسی بیس پہ ہوگی یا کوئی ڈیل ہوگی یا عدالتوں سے ریلیف ملے گا تو پھر واپس پاکستان آئیں گے؟ دیکھیں اب تو انصاف ہو رہا ہے, اب تو سچ کا حق بالا, سچ جو ہے وہ ابھر کے آ رہا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ دفن ہو رہا ہے. ڈیل کوئی نہیں ہوگی, نہ پہلے ہوئی نہ اب ہوگی. ہم تو اس چیز کے حمل ہے کہ اداروں کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے ہے اور ان کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور یہی ہمارا نعرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ یقینی ہے. کیوں یقینی ہے؟ نمبر ایک تو ارشد ملک صاحب, جو جسٹس ارشد ملک ہیں, ان کا وہ ان کو جو کانڈکٹ پہ نکالا گیا تو ان کا کیس بھی جو ہے وہ خارج ہونا چاہیے. دوسرا مریم بی بی کی جو کیس ان کا ختم ہو گیا, وہ میاں نواز شریف کا ایک طریقے سے پیرلل کیس ختم ہوا ہے, کیونکہ اگر ان کا کوئی لنک جو ہے وہ نہیں نکال سکے یا کوئی ثبوت یا ایویڈنس یا کرپشن کو ثابت نہیں کر سکے تو وہ ان کی بھی, نواز شریف کی بھی نہیں کر پائیں گے. تو ان کا واپس آنا یقینی ہے. کب آئیں گے, کس وقت آئیں گے, یہ فیصلہ جو ہے وہ قیادت. سر عمران خان نے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے وہ ڈیل کے تحت ہوئی, اور ڈیل ان کو ایک اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور شخصیت نہیں دی, ادروائز وہ پاکستان واپس آ ہی نہیں سکتے تھے. دیکھیں اسحاق ڈار کا کیس کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ان کے اوپر ایسٹ بیانڈ مینس کا کیس بنا کے, اور کیونکہ وہ یہاں پاکستان میں موجود نہیں تھے اور ان کو مفروض قرار دے دیا گیا. اور وہ واپس کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کیونکہ یہ حکومت ان کو پاسپورٹ نہیں جاری کر رہی تھی. جب انہوں نے یہ حقائق کورٹ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیش ہونے کا موقع دیتے ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کورٹ کے اندر. تو وہ کیس تو ختم نہیں ہوا. اگر ڈیل ہوتی تو کیس ختم ہوتا. کیس کو فیس کر رہے ہیں, اور جو بوگس کیس بنایا گیا ان کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو ضرورت تھی ان کی, تو وہ آ گئے. تو کوئی ڈیل, دیکھیں ڈیل تو عمران خان مانگ رہا ہے کہ چوکیدار جو ہے وہ اچھے کا ساتھ دیتا ہے, میں اچھا ہوں, مجھے سلیکٹ کرو, نیوٹرل نہ ہو, اور نیوٹرل کو گالی بنا دی ہے کہ یہ غلط ہے, اور وہ پوری درس یہ دے رہا ہے کہ میں پاپولر ہوں تو میری سلیکشن ہونی چاہیے اور میرے سر پہ ہاتھ ہونا چاہیے. تو یہ تو بالکل اس سے برعکس ہے جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تو ان کے حدود میں رہنے کی بات ہے. لیکن سر خاقان صاحب بھی نے بھی یہی فرمایا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کا ساتھ نہ ہو تو حکومت نہیں چلائی جا سکتی, جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. تو عمران خان کا بھی اس پہ موقف یہی ہے کہ جب تک ادارے ساتھ نہ ہو تو کوئی پاور بھی نہیں آ سکتا. تو ابھی اداروں کا پی ایم ایل این پہ بڑا دست شفقت ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاور میں اقتدار میں آنے کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے؟ دیکھیں کیا ہوا یہ کہ یہ ایک تجربہ تھا عمران خان, جس میں پاناما لیکس کو لے کے وہ دھرنے کی سازش کو سپورٹ کر کے, اور ہماری پارٹی میں سے 35 لوگوں کو جیت کے ٹکٹ کے اوپر کھڑا کر کے, میاں نواز شریف فیملی کو ٹارگیٹ کر کے, جیلوں میں ڈال کے, کیسز پوری ہماری قیادت پہ کیسز کر کے کوشش یہ تھی کہ عمران خان کو اوپر کیا جائے, اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ اس پہ حملہ آور ہو کے اس کو ختم کر دیا جائے. ہوا یہ کہ یہ تجربہ فیل ہو گیا, اور اس کا بیان جو ہے وہ ان کے چیف منسٹر نے کہا کہ ان کے نیپی چینج کر کے جو ہے وہ تھک گئے تھے اور وہ اب مزید نہیں کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ ہمارا تجربہ فیل ہو گیا, اور اب بہتر رستہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ہم سیاست سے پیچھے ہو, اور یہی پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ تھی. تو اب پہلے کیا ہو رہا تھا کہ اگر ووٹنگ ہے ای وی ایم کی تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر کے کرا رہی تھی, اگر سینٹ کی ووٹنگ ہے وہ بھی وہ پوری کر کے کرا رہی تھی, اور اس کا اقرار آئے بغائے یا کسی اشارتاً ہو چکا ہے, اور یہ چیزیں بڑی عوام کے لیے کلیئر ہیں کہ کس حد تک عمران خان کی مدد کی جا رہی تھی. اب ایسا ماحول نہیں, ہمیں کوئی سپورٹ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ہیلپ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی کہہ رہے ہیں جس کو ون پیج کچھ نہیں ہوتا. اور وہ اپنے اداروں اپنے حدود میں کام کریں, ہم اپنے حدود میں کام کریں, مل کے کام کریں, ملک کے مفاد کے لیے کام کریں. لیکن کیا ہمیں وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہے فوج نے؟ نہیں لگایا ہوا. اسٹیبلشمنٹ نے لگایا ہوا ہے. کیا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں وہ لگائے؟ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ اپنی حدود میں جا چکے ہیں, اور بہتر ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں, اور ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ ہو یا کوئی معاملات ہو, اور اس طرح ہی کنٹینیو کرنا چاہیے. سر ابھی جو موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے, کیا پی ایم ایل این قبل وقت یا وقت پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں
تو اس کارکردگی کی بیس پہ الیکشن میں جا سکتی ہے؟ اگر الیکشن میں جائے گی تو کیا الیکشن جیت سکتی ہے اس لیکن پرفارمنس؟ کارکردگی جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ دنیا کے اندر ایک بحران ہو اور آپ جو ہے وہ 10% پہ معیشت کو گرو کر رہے ہیں. ہر وقت کے حالات مختلف ہوتے ہیں. یہ ایک بدترین حالات ہیں دنیا بھر میں. روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ایک انرجی کرائسس ہے, ایک فارن پالیسی دنیا کی جو ہے وہ تصادم کے اوپر ہے اور کھینچا تانی کے اوپر ہے. تو ان مشکل حالات میں آپ نے معیشت کو منور کرنا ہے, وہ ہم بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہم ان مشکل حالات میں ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. اب ان مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دینا ہے, تو وہ شاید ریلیف اتنا بڑا نہ ہو, لیکن ان مشکل حالات میں تھوڑا سا ریلیف بھی لے کے آ جانا اور اکانومی پہ بوجھ نہ ڈالنا, اس کو یعنی کہ کہہ لیں کہ اتنا قرضوں پہ نہ ریلائی کرنا, یہ اچھی مینجمنٹ ہے. پاپولر ہم آپ کا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں عوام کو یہ ہم جب سمجھائیں گے اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, اور ایشو دیکھیں ہم تو ڈیفالٹ سے بچایا اور آگے ہم مہنگائی کی کمر توڑیں گے ڈالر کو امپروو کر کے اور چیزوں کو اچھے بہتر طریقے سے مینیج کر کے. لیکن مین جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پاس کیا ہے, نہ اس کے پاس اچھی گورننس ہے, نہ اس کے پاس اچھی مینجمنٹ ہے, نہ اس نے عوام کو اپنے 4 سال میں کچھ ڈیلیور کیا, ملک میں نفرتیں پھیلائیں, تقسیم کی سیاست کی. آج اس کے پاس صرف پروپیگنڈا ہے. آج اس کے پاس جو عالمی سازش کا بیانیہ ہے وہ اس کا بے نقاب ہو گیا ہے. حقیقی آزادی جو ہے جس کا وہ ایک نعرہ لگاتا ہے, وہ تو اس نے سب سے زیادہ مقروض کیا اس ملک کو, سب سے زیادہ مس گورننس کی. تو حقیقی آزادی تو آپ کی ایک جو یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے, وہ تو شہباز شریف وزیر اعظم نے کر کے دکھایا. وہ سمرقند بھی گئے, انہوں نے جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس میں وہاں تعلقات, ہم سی پیک کو بھی ان کے زیادہ تیزی سے ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. روس کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی, امریکہ سے بھی ہوئی, تو ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی تو ہم چلا رہے ہیں. تو وہ کیا ان کے جو نعرے ہیں وہ بوگس ہیں, وہ بے معنی ہیں, وہ جھوٹے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہروپیاں ہیں جو عوام کو ہمیشہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عوام جو ہے وہ باشعور. اگر سر ٹیسٹ کیس کے طور پہ پنجاب کا بائی الیکشن لے لیں, 20 میں سے 15 نشستیں مسلم لیگ میں آ گئی, تو کیا سمجھتے ہیں وہ کارکردگی کی بیس پہ تھا یا جو ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی وہ غیر منصفانہ؟ دیکھیں سب سے پہلے اس کا ہم نے بڑا ڈیٹیل میں انالیسس کیا ہے. سب سے پہلے تو وہ 7-8% کے مارجن سے جیتے ہیں اوور آل. یعنی کہ اگر آپ ٹوٹل ہم نے کہیں ہم 2000 ووٹوں سے ہارے, کہیں ہم 10,000 ووٹوں سے ہارے, تو ہم نے اچھے خاصے ووٹ لیے. لیکن ہمیں مارکیوپٹی نمبر 1 جو منحرف اراکین تھے ان کو ٹکٹیں دی گئی, ان کی ایکسیپٹیبلٹی پارٹی میں نہیں, پارٹی کارکن اس طریقے سے ان کے لیے چلے نہیں. دوسرا مہنگائی کا طوفان تھا, پیٹرول 250 پہ تھا, بجلی مہنگی کرنی پڑی ہمیں, تو وہ عوام کو وہ قابل قبول نہیں تھا اس وقت. لیکن آگے جاتے ہوئے دیکھیں اس کا ایک اور فیکٹر ہے نا, ایک حکومت جو صرف 2.5 مہینے کی یا 2 مہینے کی ہو, اس کو 20 سیٹوں پہ الیکشن لڑنا پڑ جائے اور IMF کا آپ معاہدہ کر رہے ہوں, ملک میں مہنگائی کر رہے ہوں, تو وہ ڈیفینیٹلی ٹف ہے. لیکن یہ جس طرح ہمیں یہ انشاءاللہ اگست 2023 تک ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے, چیزوں کو قابو بھی کر لیں گے, عمران خان کے حقائق عوام کے سامنے بھی آ جائیں گے, اس کا جھوٹا بیانیہ ایکسپوز بھی ہو جائے گا, اور پھر وہ الیکشن کا ماحول ہوگا جس میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین پرفارمنس کریں گے اور اپنی حکومت فارم. سر آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے, تو اب کیا سمجھتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کریں گے یا میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی دونوں کی رضامندی سے ہوگی؟ دیکھیں تعیناتی قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے. وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہی تعیناتی کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. لیکن اس کے اندر مشاورت ضرور شامل ہوتی ہے. ایک وزیر اعظم جو ہے وہ مشورہ لے سکتا ہے. وہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, تو انہوں نے بہت سارے آرمی چیف تعینات کیے ہیں. ان کے ہمارے پارٹی کے وہ کہہ لیں کہ سربراہ بھی ہیں, تو ان سے مشاورت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوگی. ہو سکتا ہے 5 لوگوں سے اور مشاورت وہ کریں. دیکھیں وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے, وہ بھی مشورے کے ساتھ چلتا ہے, تو اس میں تو کوئی ایسی کوئی کباہ نہیں. سر میرا آپ سے آخری سوال, آپ کے پاس کامرس اینڈ انڈسٹری کا پورٹ فولیو اور آپ کا فارچونیٹلی فیصل آباد سے تعلق ہے, انڈسٹریل زون ہے فیصل آباد شہر ہے, تو وہاں پہ سر جو انڈسٹری پہلے گرو کر رہی تھی اب اس طرح نہیں, اب جو لیبر تھی اب تو وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ جو ان کو پہلے کام مل رہا تھا وہ نہیں, انڈسٹری گرو نہیں کر رہی, تو اس بارے میں سر آپ کا کہنا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو دنیا میں ریسیشن ہے. دنیا میں انرجی کاسٹ انکریز ہونے کی وجہ سے
परचेजिंग पावर, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हुई है, जिससे टेक्सटाइल की जो डिमांड है वो कम हुई है। तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और वो उसका असर पाकिस्तान में ज़रूर आएगा। उस असर को हम कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम इनको रीजनली कम्पेटिटिव टैरिफ दें जो कि 9 सेंट का है। इसी तरह $9 की गैस हम इनको सब्सिडाइज रेट्स पे दें। हम इनके जो प्रॉब्लम्स हैं रिफंड्स के वो जल्दी रिजॉल्व करें, और यही कुछ हुकूमत कर रही है। बाकी देखें, अब आप पूछें टेक्सटाइल वालों से, जहाँ उनके पास पहले 6-6 माह के ऑर्डर थे, आज उनके पास 1-1 माह का ऑर्डर है। तो दुनिया में जब डिमांड कम होगी तो आप इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। आप चांद पे जाके बैठ के कारोबार तो नहीं कर रहे, आप दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दुनिया का बदकिस्मती से अभी एक मैंने जिस तरह आपको बताया कि ग्रोथ रेट भी कम है, एवरेज मुल्कों के डाउनवर्ड ग्रोथ ट्रेंड्स हैं, महंगाई है, और हुकूमतें जो दुनिया की हुकूमतें हैं वो, जिसमें अमेरिका और ये यूरोपियन ममालिक की हुकूमतें, उनका जो फोकस है वो ग्रोथ पे नहीं है, उनका फोकस है महंगाई को कम करने का, उनका फोकस है आवाम को रिलीफ देने का, और जो है उसके अंदर ज़रूर मैन्युफैक्चरिंग सफ़र कर रही है। लेकिन हम जो फैसिलिटेशन हो सकी मुमकिन तौर पे ज़रूर करेंगे। अब ये कह देना कि जी हम तो 6% की ग्रोथ दे के गए थे तो अब हम 8 करें, नहीं, अब अभी दुनिया का माहौल ही नहीं है ऐसा। तो अभी हमारा भी जो फोकस है वो ग्रोथ पे नहीं है, हमारा फोकस महंगाई को काबू करने में है, हमारा फोकस स्टेबल इकोनॉमी के ऊपर है, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर है। तो हमारा फोकस ही है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। ठीक है।